بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی محبت اور اپنی تعظیم سے بھر دیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے دل میں اپنے دین اور اپنی شریعت کی محبت ڈالی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، ورنہ ہم بھی مسلمان نہ ہوتے۔ اب اللہ رب العزت نے چونکہ ہمارے دلوں میں اپنے دین کے لیے محبت ڈالی ہے، اپنی محبت ڈالی ہے، اپنی شریعت کی محبت ڈالی ہے، تو جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے اور ان کو اپنا خاص دوست بنا لیتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے دشمنوں کے خلاف لڑتا ہے، اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، خواہ وہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، احسان سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے دل میں کفر اور شرک اور منافقت یا نفاق سے نفرت ڈالی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کفر بھی برا لگتا ہے، ہمیں شرک بھی برا لگتا ہے، اور ہمیں نفاق یعنی منافقت بھی بری لگتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی نعمتوں پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے، جتنی بھی اس کی عبادت کی جائے کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ آپ کا دل اللہ رب العزت کی تعظیم سے بھرا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر صرف آپ کی سیرت طیبہ سے ایک واقعہ ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے بارے میں بات کرنا شروع کی، اور یہ واقعہ ہمیں بتانا شروع کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آسمانوں اور زمین کو لپیٹ لے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات کر رہے تھے، آپ کی گفتگو میں اس قدر جلال ہم نے محسوس کیا، آپ کا انداز بیان ایسا تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ جیسے یہ ممبر جو ہل رہا ہے یہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان ایسا تھا، اور اس میں جلال الہی کا اظہار اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ ممبر جو کہ لکڑی کا ہے یا تو یہ ٹوٹ جائے گا یا یہ پھٹ جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کرتے رہے، اور ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور جلال کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں جا بجا یہ حکم دیا ہے کہ اے مومنو تقوی اختیار کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور احترام کا اظہار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اسی نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، وہی ہمیں موت دے گا، اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے، اور ہمارا آخری ٹھکانہ بھی اسی کے پاس ہے۔ اسی نے ہمارا حساب لینا ہے، اور اسی نے ہمارا حساب لے کر ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں عطا کرنا ہے۔ تو دیکھیے ایک ایسی ہستی کہ جس نے ہمیں سب کچھ دینا ہے اور دیا ہے آج تک، اور جس کی طرف واپسی کا سفر ہم طے کر رہے ہیں، اس کا حق ہمارے اوپر کتنا بڑا ہے، ذرا اس حقیقت پر غور کیا جائے۔ اور اس حوالے سے سورۃ الروم کی آیت نمبر 40 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہ تمہیں زندگی بھر رزق عطا کرتا رہتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا،
هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم، کیا جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کر جن کی عبادت کرتے ہو ان میں سے کسی نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ انتہائی پاک ہے، بزرگ و برتر ہے اور بالا ہے ان تمام شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم انسانوں کی مثال لی جائے تو سب سے بد اخلاق اور کم ظرف اور حقیر ترین ہماری نظروں میں وہ انسان ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ نے یا کسی نے اچھا سلوک کیا اور وہ جواباً اس کے ساتھ برا سلوک کرے۔ ایسے انسان کے بارے میں ہم یہ سوچیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ انتہائی بد اخلاق انسان ہے، اس کے ساتھ سارے اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ آگے سے ہر ایک کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ یا آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے کہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہوں، یہ ہمیشہ برا سلوک کرتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ جسے آپ فائدہ پہنچاتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو ہمیشہ اذیت پہنچائے، تکلیف دے، تو آپ اس کے بارے میں یہی سوچیں گے کہ یہ انتہائی بد اخلاق انسان ہے، یہ انتہائی کم ظرف انسان ہے اور انتہائی حقیر انسان ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ برا سلوک کرتا ہے، اسے فائدہ پہنچاتے ہیں تو یہ اذیت دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کی پیروی کرتا ہے جو اسے ہلاکت اور تباہی کا راستہ دکھاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس ہستی کی پیروی کی جائے، اس انسان کی پیروی کی جائے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ بد سلوکی کر کے اس کے مقابلے میں ایک اور ایسی ذات کی پیروی کرتا ہے جو اسے ہلاکت اور تباہی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور کسی بھی عقل مند انسان سے اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو وہ یہی کہے گا کہ ایسا انسان انتہائی بد اخلاق ہے، انتہائی کم ظرف ہے اور انتہائی حقیر ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے حسن سلوک کا جواب بد سلوکی سے دیتا ہے اور یہ دوسروں کا احسان فراموش ہے۔ ایسے شخص کے لیے ہم احسان فراموش کے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم اسے بد اخلاق بھی کہیں گے، ہم اسے کم ظرف بھی کہیں گے اور ہم اسے جو ہے حقیر انسان بھی کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اور خالق کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو رزق عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی بھر ان کو اپنی نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے اور زندگی بھر ان کی حفاظت کرتا ہے، مگر اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناقدری پر لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے بد اخلاقی اور کمظرفی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہی اس بات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت نہ پہنچائیں، اور اس میں ہم اپنی مثال رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور وہ آگے سے ہمیں تکلیف دے، وہ آگے سے بد سلوکی کرے، ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں، وہ ہمارا نقصان کرتا چلا جائے، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ انتہائی بد اخلاق ہے، یہ ناشکرہ ہے، یہ ناقدرہ ہے، یہ کم ظرف ہے اور یہ حقیر اخلاق کا مالک ہے۔ تو یہی وہ اذیت ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہنچاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جب ہم اپنی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی قسمیں ملتی ہیں اذیت کی، کہ جو عمومی طور پر انسان اللہ تعالیٰ کے حق میں جس کا ارتکاب کرتے ہیں، اور حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہماری ہر چیز کا مالک ہے، جو ہماری زندگی کا مالک ہے، جو ہماری موت کا مالک ہے اور جس کے پاس ہمارا رزق ہے، جو ہمیں ہر لمحے عطا کر رہا ہے، یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہمیں سانس گن گن کر ملنے لگیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم ایک سانس بھی ڈیزرو نہیں کریں گے۔ اور پھر جس کے پاس پلٹ کر جانا ہے، جس کے سامنے دوبارہ حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور جس نے ہمارا حساب کرنا ہے، اس کو اتنا ناراض کر کے جائیں، اتنی اذیت پہنچا کر جائیں، اتنی ناشکری اور ناقدری اور نافرمانیاں کر کے جائیں، یہ وہ بہت بڑا سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ تو یہ مختلف قسم کی اذیتیں جن کا ارتکاب انسان اللہ کے حق میں کرتے رہتے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ آئیے آج ہم ان میں سے
چند یہاں پر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے کہ اس اذیت کی جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہنچاتے ہیں، وہ تکلیف جو انسان اللہ تعالیٰ کو ناشکری کے طور پر اور اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرتے ہوئے پہنچاتے ہیں، اس کی پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مکہ کے کفار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کا کلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کو بہت اذیت پہنچتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا تحمل دیکھیے، بردباری دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے اللہ کے حق میں جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بھی صبر کر رہی ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ اپنا رزق ان سے روکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ان کی موت جلدی وقت سے پہلے لاتے ہیں، بلکہ ان کو مہلت دیے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے حالانکہ وہ مستحق اس بات کے تھے، اس شرک کی بنیاد پر کہ ان کی زندگی کا سلسلہ فوراً منقطع کر دیا جاتا، یا کم از کم ان کی نعمتیں روک لی جاتی، ان کا رزق روک لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آئیے ہم اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما احد اصبر علی اذى يسمعه من الله عز وجل انهم يجعلون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے اس تکلیف پر جو وہ سنتا ہے، لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، پھر وہ انہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے اور رزق عطا کرتا ہی رہتا ہے، یعنی رزق کو نہیں روکتا۔ تو سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف دہ بات اللہ رب العزت کے حق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یا یہ دعویٰ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس حدیث میں 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ حقیقت بیان کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی سخت باتیں کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرانا، اللہ کے حوالے سے غلط عقائد رکھنا، صرف بیٹا ہی نہیں اور بھی بہت سارے غلط عقائد اللہ تعالیٰ کے حوالے سے رکھنا، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتا اپنے بندوں کو باوجود اس اذیت کے اور تکلیف کے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ کا حلم یعنی متحمل مزاجی اور بردباری اور صبر کا پتہ چلتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کفر اور شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنا رزق روکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا چلا جاتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بھی زندہ رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، صحت اور نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بردباری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا پتہ چلتا ہے، اگر وہ چاہے تو ان سب کو فوراً پکڑ کے الگ کر دے اور اپنی نعمتیں روک لے، لیکن وہ حلیم ہے اور وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور انہیں توبہ کا موقع دیے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کا موقع مسلسل دیے رکھتا ہے۔ تو یہ ہے وہ پہلا عمل جس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اس کا دعویٰ کرنا اللہ رب العزت کو بہت اذیت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے اس کا حق نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کے مانند ہے۔ وَشَتَمَنِی، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ،
اور یہ اس کا حق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا کیا انداز ہے؟ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ غصے میں کہتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں ہمیں اللہ نے دیا ہی کیا ہے، جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ تو نمازیں پڑھیں اور عبادتیں کریں، ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں؟ تو یہ بنی آدم کا حق نہیں ہے۔ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، جہاں تک بنی آدم کی تکذیب کا تعلق ہے جو وہ میری کرتا ہے، تو اس کا یہ گمان کرنا کہ میں اسے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، جیسا کہ بعض یا کفار مکہ یہ گمان کرتے تھے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور انہیں بڑا تعجب ہوتا تھا اس بات پر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے آخری سپارے اور خاص طور پر جو آخری سپارہ ہے 30واں، اس کا سارا فوکس ہی قیامت کے دن کے اوپر ہے، کیونکہ اس وقت کفار مکہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کر کے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، یہ دراصل اللہ رب العزت کی تکذیب کر کے جھٹلا کے اس کی ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور جہاں تک بنی آدم کا مجھے برا بھلا کہنا ہے، فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، تو جب بنی آدم یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے تو یہ مجھے برا بھلا کہنا ہے۔ فَسُبْحَانِي، پاک ہے میری ذات، ان اتخذ صاحبتن، نہ تو مجھے کسی بیوی کی ضرورت ہے، او ولدا، نہ ہی مجھے کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ بیٹی کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کو اذیت دینے کی وہ سب سے پہلی اور ٹاپ موسٹ شکل کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اذیت دینے کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان یا بنی آدم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اس سے ناراضگی کا اظہار کرے، اور رزق کی تقسیم پر بھی راضی نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کو تکلیف دینے والی اور اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے والی دوسری شکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ بنی آدم کا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض۔ مجھے اللہ نے بیٹیاں کیوں دی ہیں؟ ان کو تو بیٹے بھی دیے ہیں، ساری دنیا کو بیٹے دیے تھے تو مجھے بھی 1-2 بیٹا دے دیتا تو کیا ہو جاتا؟ میری عمر 60 کیوں رکھی ہے؟ اتنے سارے لوگوں کی عمر 80 تک بھی جاتی ہے، مجھے بھی اگر اللہ تعالیٰ 80 دے دیتے تو اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ اس کے فیصلے ہیں، اور مومن کا کام اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا نہیں ہوتا۔ میں نے بعض خواتین کو یہ بھی کہتے سنا کہ مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا، مجھے مرد کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے مجھے عورت بنایا، اللہ نے مجھے صرف بیٹیاں دیں، اللہ نے مجھے صرف بیٹے دیے، اللہ نے مجھے 70 سال کی عمر نہیں دی، صرف 50 کی دی، 55 کی دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور بنی آدم کا کام یا مسلمان کا کام اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا نہیں ہوتا، اللہ کی تقدیر پر ناراض ہونا نہیں ہوتا، اور رزق کی تقسیم پر بھی ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اگر ہم رزق کی تقسیم پر بھی ناراض ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ اور اس حوالے سے مزید علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھیے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کا یہ حق نہیں تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہاں الفاظ ہیں اللہ رب العزت کے، یؤذینی، اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ یہ بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اسی لیے اس لیسن کا، اس سیشن کا عنوان ہے اللہ کو اذیت نہ پہنچائیں۔ تو بنی آدم مجھے اذیت دیتا ہے کہ جب وہ زمانے یعنی دہر کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا خالق اور مالک ہوں،
اور میرے ہاتھ میں تمام امور ہیں، میں رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں علماء کرام اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمانے یا وقت کو برا بھلا کہنا دراصل تقدیر کے نظام پر اعتراض کے مترادف ہے، کیونکہ زمانے نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، زمانے کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے۔ تو جب بنی آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ زمانے نے تو یہ سب خرابیاں نہیں پیدا کی۔ یہ تقدیر میں جو فرق ہے، رزق میں، مال میں، اولاد میں، عمر میں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ زمانے کے فیصلے نہیں ہیں، یہ وقت کے فیصلے نہیں ہیں، وقت ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے یعنی وقت یعنی دہر کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا خالق اور مالک ہوں۔ میں نے زمانے کو، وقت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کس لمحے کس انسان کی پیدائش ہوگی اور کس لمحے کس انسان کی موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ کون سے دنوں میں ہم پر آزمائشیں آئیں گی اور تنگیاں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ کون سے دن ہماری خوشحالی کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ کون سی تاریخوں میں ہمیں غم آئے گا اور کون سی تاریخ میں ہمیں یا کون سی تاریخوں میں ہماری زندگی کے ہمیں خوشیاں ملیں گی۔ تو میرے ہاتھ میں تمام امور ہے، میں ہی زمانے کا خالق اور مالک ہوں اور رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ لہٰذا بنی آدم کا زمانے یا وقت کو برا کہنا دراصل تقدیر کے نظام پر اعتراض کے مترادف ہے، کیونکہ وقت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کی تدبیر سے ہوتا ہے۔ لہٰذا مصیبت یا حالات کو زمانے کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی مصیبت یا حالات کو زمانے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، گویا ہم نے زمان یعنی وقت کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ مصیبت کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ خوشحالی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت کی طرف سے آئی ہے، بس برا وقت آ گیا تھا میرا اور میرے اوپر یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ وقت اچھا ہو یا یہ وقت برا ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ رجوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان مضبوط رکھا جائے، شکایت کی بجائے صبر کا عادی بنا جائے۔ توحید افعالی، توحید کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں توحید افعالی، یعنی ہر کام کا خالق، وقت کو شریک نہ بنائیں اللہ تعالیٰ کا، بلکہ اس بات کا یقین رکھیں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، چاہے آزمائش ہے چاہے خوشحالی یا تنگی ترسی ہے۔ زبان کی بڑی حفاظت کی جائے، زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے ناشکری اور شرک کے الفاظ اور ناشائستہ الفاظ نکال کر اللہ تعالیٰ کو اذیت نہ دی جائے۔ توحید افعالی کیا ہوتی ہے؟ یعنی فاعل حقیقی، ریئل ڈوور، اصل میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وقت کی وجہ سے نہیں ہے۔ باقی سب اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر جب بارش برستی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بادل چھائے ہوئے تھے تو بارش برسی، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو لایا اور پھر بارش برسی۔ تو بادل اسباب ہیں اور بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات بادل آتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، بعض اوقات بیماری نہیں ہوتی اور موت آ جاتی ہے، اور بعض اوقات بیماری شدید ہونے کے باوجود بھی موت نہیں آتی۔ تو اسباب کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے بھی اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچتی ہے۔ لہٰذا ان معاملات میں بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں عربوں کے ہاں عادت یہ تھی، طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان پر کوئی مصیبت یا تکلیف نازل ہوتی تو وہ اپنے اشعار تک میں، شعریہ یعنی اشعار والے کلام میں بھی یہ بیان کرتے کہ یہ جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ دراصل وقت کی وجہ سے ہے، اور وہ کہا کرتے وقت نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، وقت نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر وہ یہ کہا کرتے کہ یہ برے دن اور رات ہیں جو ہم پر آئے ہیں۔ تو اس طرح کی تمام باتیں کرنا اللہ رب العزت کو اذیت دیتا ہے، اور اسی کی طرف یا اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرے نمبر پر جو چیز اللہ رب العزت کو اذیت دیتی ہے وہ کیا ہے؟
وہ ہے کفر تمام قسموں سمیت۔ کفر کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور کفر کی کتنی قسمیں ہیں یہ بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ان تمام قسموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نہ تو کفر کو پسند کیا ہے، نہ اپنے بندوں کے لیے اس کو پسند کیا ہے، اور اس حوالے سے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 مثال کے طور پر دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِن تَكْفُرُوا، اب اگر تم پھر کفر کے راستے پر آ جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اسے اپنے بندوں کے لیے بھی کفر پسند نہیں ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ کفر کی مثالیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، تھوڑی سی تفصیل مزید دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے کفر کی تمام تر قسموں کے علاوہ جو چیز اللہ رب العزت کو اذیت دیتی ہے وہ ہے منافقت۔ جب ہمارے قول اور عمل میں فرق ہو تو یہ چیز بھی اللہ رب العزت کو بہت اذیت دیتی ہے، اور اس حوالے سے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو منافقین تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے جو چیز اللہ رب العزت کو اذیت دیتی ہے وہ ہے ہر قسم کی بدعت، یعنی دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لینا، جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کو ایجاد کر لیا جائے۔ اور ایسی بہت ساری بدعات فی زمانہ ہمارے گھروں میں، مسلمان گھروں میں پریکٹس میں آ رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، جن کا کہ ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رجب کے دن آتے ہیں تو کنڈے پکا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا عظیم نیک عمل ہے، یا ختم دلائے جاتے ہیں مختلف موقعوں پر اور کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کو اذیت دینے والی ایک چیز ہے۔ اسی طرح سے ہر قسم کی نافرمانیاں، چاہے گناہ چھوٹے ہیں یا چاہے بڑے ہیں، اللہ رب العزت کو ان سے اذیت پہنچتی ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا کفر کو، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اور فسق کو۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ اذیت دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اب جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو کفر سے اذیت دی، نافرمانی سے اذیت دی، شرک سے اذیت دی، نفاق یعنی منافقت سے اذیت دی، بدعت سے اذیت دی، اللہ تعالیٰ کے حق میں چھوٹے گناہوں کا یا بڑے گناہوں کا ارتکاب کر کے دی، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے ہیں یا ایمان میں کمزوری دکھاتے ہیں وہ اللہ کا نقصان نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ جب ہم ان کو برا بھلا کہیں گے جو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ آگے سے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے جو کہ ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اذیت کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی عمل جس سے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچے اس سے ہمیں سختی سے روک دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگلا عمل دیکھیے جو کہ اللہ رب العزت کو اذیت پہنچانے والا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا، یا اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو برا بھلا کہنا، یا یہ کہ انبیاء کرام کو برا بھلا کہنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ انصاف کیا، میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مجھے بھائی عطا نہیں کیے، ہماری صرف بہنیں ہی ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ زیادتی کی، یا یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملا ہی کیا، یہ جملے دراصل اللہ تعالیٰ کے عدل پر اعتراض ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کی کچھ مثالیں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو غلط کہنا، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔
اگر ہم دین اسلام کی اٹھ کے کسی بھی بلیف کو یا کسی بھی اصول کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں، اور ہمارے ہاں یہ بیماری ویسٹ سے آئی ہے چونکہ وہاں پر اسلام کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، مثال کے طور پر اسلام میں جو ہے وہ جو قصاص کا جو رول ہے یا جو سزائیں ہیں وہ بڑی وحشیانہ ہیں، اب یہ اسلام کے ایک اہم اصول پر حملہ ہے۔ یا مثال کے طور پر اسلام میں جو خواتین ہیں ان کو ان کا ڈیو سٹیٹس نہیں دیا گیا، یہ اللہ رب العزت کے اعتراض اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ اعتراض کرنے والی بات ہے۔ تو دین اسلام کی کسی بھی بات کو چاہے ہم زبان سے کہہ کے ناپسند کریں یا دل میں ناپسند کرتے ہوں، یہ اللہ رب العزت کو اذیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں زبان سے تو نہ کہوں لیکن میں دل میں یہ سوچتی رہوں کہ یہ کیا حجاب کا جو کانسیپٹ ہے ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، یہ نہ بھی ہوتا تو کیا تھا، اور اس کی کوئی ضرورت تھی بھی نہیں، باوجود اس کے کہ میں حجاب کرتی ہوں، لیکن اگر میرے دل میں دین اسلام میں جو حجاب کا تصور ہے اس کے لیے بغض موجود ہے تو یہ اللہ رب العزت کو اذیت دینے والی بات ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کی کوالٹیز میں سے ایک ہے یوم تبلی السرائر، جس دن نیتیں بھی کھول کر رکھ دی جائیں گی، ارادے بھی، یعنی ہماری چھپی ہوئی سوچ، ہماری ارادے، ہماری نیتیں سب اس دن ظاہر ہو جائیں گی۔ سوچے کتنا سخت دن ہوگا جب کوئی پردہ ہی نہیں رہے گا، سب کے سامنے ذرا تصور کیجئے ہماری پوری فیملی کھڑی ہے، داماد بھی کھڑے ہیں، بہویں بھی کھڑی ہیں اور طالب علم بھی کھڑے ہیں، اور سب کے سامنے ہماری نیتیں بیان کر دی جائیں اور ایویڈنس کے ساتھ بیان کر دی جائیں۔ تو یہ جو دلوں میں بغض ہے دین اسلام کے لیے، جس کو کہ ہم زبان پر تو نہیں آنے دیتے، دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں رجسٹر ہو رہا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچنے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ تیسری چیز یہاں پہ میں نے کہا یا اس کے پیغمبر کا مذاق اڑانا۔ بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، پیغمبروں کو کیسے برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ شروع میں بیان کر دی ہے، یہودیوں کا رویہ انبیاء کے ساتھ انتہائی نامناسب ہوتا تھا، ان کا مذاق اڑانے والا رویہ ہوتا تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو آگے سے انہوں نے مذاق بنانے شروع کر دیے اور جوکس کیے اور سوال پہ سوال کر کر کے پیغمبر کو گویا یہ بات باور کراتے رہے کہ آپ کی کہی ہوئی بات انتہائی مذاق خیز ہے، اس میں احترام کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچتی ہے۔ دین اسلام، اسلامی شاعر یا اسلامی عبادات کا کسی بھی شکل میں مذاق اڑانے کی گنجائش یا اسے دل ہی میں برا سمجھنے کی گنجائش مسلمان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ قیامت والے دن ہمارے دلوں کے اندر پائے جانے والی، ہمارے سینوں کے اندر پائے جانے والے راز بھی کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ علیم بذات الصدور، ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے، کتنا اسلام ہمیں اچھا لگتا ہے، کتنا برا لگتا ہے، کتنی باتیں اللہ کی اچھی لگتی تھی، کتنی بری لگتی تھی، سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، کیونکہ سوچ بھی عمل ہے، نیت بھی عمل ہے، سوچ بھی عمل ہے، اور دل میں محبت اور بغض کے جذبات پائے جانا یہ دل کا عمل ہے اور دماغ کے عمل ہے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اور یہ ہے کیٹیگری نمبر 4 ان کاموں کی کہ جو ناپسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اذیت والے کاموں میں سے گردانا ہے۔ مثال کے طور پر صرف ایک آیت یہاں آپ سے شیئر کروں گی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ورسولہ اور اس کے پیغمبر کو، لعنہم اللہ فی الدنیا، ان پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کتنی سخت آیت ہے، یعنی اذیت دینے کے حوالے سے اس آیت کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے اور سیلف ایویلیویشن اپنا کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں، وأعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رسوا کرنے والا۔ عزت ہم سب کی ضرورت ہے، پہلا ٹارچر یہی ہے کہ اس دن عذاب ہوگا اور وہ رسوا کر دینے والا، جس میں رسوائی اور بے عزتی کا ایلیمنٹ ہوگا، اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گزاریں گے جو اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں۔
اس کے بعد دیکھیے 5ویں کیٹیگری اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے والے اعمال، سب تو نہیں، چند صرف میں مثالیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء سے دشمنی رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ولی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے میرے نیک بندے ولی سے دشمنی کی، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو ستانا اللہ کو ستانا ہے، اور ابھی ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ نیک، متقی اور اللہ سے قریب بندے ہوتے ہیں جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہے۔ ان سے دشمنی، بغض یا ایذا رسانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ ابو لہب کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتی تھی، آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت آیات اس خاتون کے بارے میں نازل کی۔ یہ صرف ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو، جو کہ اللہ کے اولیاء یعنی دوست تھے، نیک لوگ تھے، جب ان کو تکلیف دی تو آج تک وہ اس دنیا میں عزت نہیں پا سکے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی عزت نہیں ہے، یہودیوں کے حق میں کسی نے مظاہرہ نہیں کیا، یہودیوں کو ہر کسی نے برا بھلا ہی کہا ہے، اور وہ آج بھی جب میں کلاسز میں پڑھاتی ہوں اینٹی سیمیٹزم کا رونا روتے ہیں کہ یہودیوں کے خلاف دنیا میں نفرت بہت پائی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ لعنت جب کسی پر مسلط ہو جائے، جب اللہ کسی پر رحم نہ کرے اور شفقت نہ کرے تو پھر اسے کسی اور کی بھی نہیں ملتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے دشمنی کی شکلیں کیا ہیں؟ نیک لوگوں کی بے ادبی کرنا، ان کا مذاق اڑانا، زبان درازی کرنا ان کے ساتھ یا ان پر تہمتیں لگانا تاکہ ان کو لیٹ ڈاؤن کیا جا سکے، ان کا منہ بند کیا جا سکے، یہ حق کی بات نہ کرے۔ تو قرآن کریم ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، اور ہماری تاریخ بھی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جسمانی، مالی یا معاشرتی تکلیف پہنچانا، ان کے دینداری کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا۔ ابو لہب کی بیوی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، وہ راستے میں کانٹے بچھاتے ہی اس لیے تھی کہ جب صبح آپ نکلیں تو آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ نکل نہ سکیں گھر سے دین کے کاموں کے لیے۔ پھر 6 نمبر پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانے والے مثال کے طور پر جو عمل ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا یا ان سے منہ موڑنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 157۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ آیات کو جھٹلانا یا ان سے اعراض کرنا دونوں ہی اللہ کے حق میں زیادتی ہے۔ اللہ کی آیات سے منہ موڑنے کی مثال کیا ہے؟ قرآن کریم کو سرے سے مانے ہی نہ، اور سمجھنے حق تو سمجھے، دوسرا درجہ یہ اسے حق سمجھے لیکن اس پر عمل کرنے کا کبھی خیال بھی نہ آئے۔ بس ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو irrelevant ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، پڑھ لیا کریں اس کو، اور اس کو اپنی زندگی میں پریکٹس نہ کریں۔ جان بوجھ کر احکام سے اعراض کرنا یعنی نماز کی پابندی نہ کرنا اور حلال اور حرام سے غفلت برتنا، قرآنی تعلیمات کو سے منہ موڑ لینا، آیات کا مذاق اڑانا، دین کی تعلیمات کو برا بھلا کہنا، کبھی داڑھی کو برا بھلا کہنا، کبھی حجاب کو برا بھلا کہنا، کبھی کسی اور بات پہ کوئی نہ کوئی نقطہ اٹھا دینا، سود کو حلال سمجھنا، نماز چھوڑتے رہنا، اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ ساری مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑنے کی مثالیں۔ یہ ہیں وہ چند شکلیں 6 کے قریب جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، یہ ساری نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، اور چونکہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے تو ہمیں اس کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے عقیدے کی اچھی طرح سے اصلاح کر لیں۔ جس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، شعور کے ساتھ کھڑے ہوں، جہالت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ اب ایک آخری نقطہ میں یہاں آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ آج کے سیشن کو ہم اینڈ کریں، اور یہ آخری نقطہ کچھ اس حوالے سے ہے کہ ہمارا یہ جو سیشن ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت نہ پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا اذیت پہنچتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اسی طرح سے جذباتی طور پر ایموشنل جیسے ہم سیٹ بیک فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محسوس کرتی ہے؟ تو اس میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں کوئی اذیت نہیں پہنچتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل ہے، بے نیاز ہے اور ہر انسانی نقص سے پاک ہے۔ انسان کو اذیت پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اذیت نہیں پہنچتی۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 1 اس لحاظ سے دیکھ لیجئے، یہاں اذیت کا مطلب کیا ہے؟
تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں انہیں اذیت پہنچتی ہے تو اس کا مطلب ہے انہیں دکھ پہنچتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ غم آتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچتی ہے، تو اذیت کی حقیقت اللہ کے حق میں کچھ اور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں انسانوں والی اذیت تو سمجھ میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا ہے ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے نظام ولایت کو چیلنج کرنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی سنگین خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی سنگین ناراضگی اور آخرت کے سنگین عذاب جو کہ رسوا کن عذاب ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو فرق ہے ہماری لینگویج میں اور جب ہم وہی لفظ اللہ کے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ انسان کو اذیت پہنچنا کا ترجمہ یا اس کی ڈیفینیشن اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچنے کی ڈیفینیشن اور ہے۔ تو یہ آخری نقطہ تھا جو میں چاہتی تھی کہ آج کے سیشن کے حوالے سے کلیئر کر لیا جائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم وہ تمام کام کریں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان سے باز آ جائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے والوں میں شمار نہ کیے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شمار کیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والوں میں شمار کیے جائیں، اس کی شریعت سے محبت رکھنے والے ہوں، اس کے انبیاء سے محبت رکھنے والے ہوں، صالحین کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوں، اور ہمیں وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.